ضروری ہے، یہ بات تو ہم طے کر چکے ہیں ابھی تک۔ اب اس کے اوپر اگر ہم ریورس جائیں گے تو پھر بات جو ہے وہ کٹائی میں پڑ جائے گی، ہمیں پھر سے پورا سرکل لگانا پڑے گا، تو ہم انشاءاللہ وہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ اتنے سارے معبودوں میں سے وہ معبود کون سا ہے جو برحق ہے، جو معبود ہونے کے لائق ہے، جس کی عبادت کرنا جو ہے وہ ایک انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کے لیے بہتری بھی اسی میں آتی ہے۔ وہ کون سا معبود ہے کہ جس کو ہم دیکھیں کہ وہ صحیح ہے؟ اب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ کیا ایسا معبود ہو سکتا ہے کہ جو صرف ایک خاص مخلوق کا معبود ہو، یا ایسا معبود کہ جو تمام مخلوقات کا رب ہو؟ تو وہ زیادہ اچھا ہے نا، کہ اس کے اندر مسائل کم ہو جائیں گے، لوگوں کی آپس میں کوہیرنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ جو اس پورے عالم کا، چاند ستاروں کا، زمین کا، ہر چیز کا جو رب ہے، جو ہر چیز کا معبود ہے، وہی معبود برحق ہونا چاہیے۔ تو اب میں ایک سوال چھوڑتا ہوں، آکاش بھائی مجھے اس پہ کلیئر کریں کہ ان کے نزدیک کیا یہ ایگری کرتے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کے رب ہونے کا دعویٰ کرے، کیا اس کو معبود مان لینا بہتر ہے، یا ان کے نزدیک کوئی اور کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ معبود میں دیکھی جائے؟ بہت شکریہ۔ میرا ٹائم لگا دیں۔ ہاں لگ گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو انہوں نے جی ابھی تک فیلنگ دی بلینکس میں بھرا ہے کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ کیا دعویٰ کرنے سے کوئی معبود ہو جاتا ہے؟ یعنی اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے، ابھی ان کو کسی نے، ابھی معبود نے ان سے نہیں کہا، کسی معبود کا ان سے رابطہ نہیں ہے، میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں۔ ان کو ان کے پیرنٹس نے بتایا، ان کو ان کے پیرنٹس نے ایک کتاب ان کے ہاں رسماً چلی آ رہی ہے، وہ انہیں تھما دی کہ یہ آپ کے معبود کی کتاب سمجھ کے آپ نے پڑھنی ہے۔ اب یہ اس کتاب کو پڑھے جا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ معبود کی کتاب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے، پہلے آپ خود بھی اس پر ایک نظر ثانی کریں کہ یہ کس طرح ایک کھالے کا گوار ڈڈو والی بات نہیں ہے کہ آپ خود ہی جس پر ہم غور کر رہے ہیں، جس چیز پر کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں، کیا وہ چور ہے بھی کہ نہیں، تو چور خود کہے میں ٹھیک ہوں، میں تو سعد ہوں، میں چور نہیں ہوں، تو یہ انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور آپ کی تحقیق کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ جب آپ خود ہی اس کتاب پر یہ فیصلہ چھوڑ دیں جس پر غور جاری ہے، اور آپ اس کو آپ کریں۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ کر دینا محض معبود برحق ہونے کی دلیل ہے، تو آپ غلط جا رہے ہیں۔ اس پر دیکھیں، کیونکہ دعویٰ صرف دلیل نہیں ہوتی، تو اس طرح کے دعوے تو ہر مذہب کے پاس موجود ہیں، ہر شخص اپنی اپنی کتاب لیے پھرتا ہے دعووں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ دادا بس اسی پیٹرن سے چلنے دو، اب زبردست، چینج نہیں کرنا، جو بہت بات کر رہا ہے وہ خوبصورت۔ مین سکرین پہ ہے، اسی پیٹرن پہ اچھا، چلنے دو۔ گزارش اوکے یہ تو تھی کہ کر، میں کر رہا تھا وہ نہیں تھا رہا۔ اوکے کوئی بس بات نہیں، اب کوئی آگے۔ بات نہیں، میرا ٹائم اسی چلنے دیں، پیٹرن پہ مجھے کیا چلنے دو، پتا میں میں دوبارہ وقت نہیں ٹائمر چاہیے ہوگا۔ لگاتا ہوں، اب پیٹرن چینج کوئی نہیں بات کرنا۔ نہیں، کوئی تھینک بات یو۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرا ٹائم چلنے دیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، میں نے تو کوئی کتاب کا بھی ذکر نہیں کیا، نہ میں وہ کتاب لایا ہوں کہ جو میں مانتا ہوں۔ وہ کیوں نہیں لایا؟ میں اس لیے نہیں لایا کہ وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا۔ وہی بات خواجہ کا گوار ڈڈو والی بات جو انہوں نے کی ہے، وہ بات درست ہوگی، حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ میرے پر الزام لگایا کہ میں شاید میں تو یہ نہیں چاہ رہا، میں تو آپ کے ساتھ مل کے اس پزل کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ ایک طرف دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دلیل مجھ سے چاہ رہے ہیں اپنے دعوے کے اوپر، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ میں نے کتاب کا ذکر نہیں کیا کسی بھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے کہا وہ ہمیشہ صحیح ہی ہوگا، اور یہ بات بھی قریب قیاس ہے کہ جو میرے ماں باپ نے مجھے بتایا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات کو دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔
لیکن ہم نے تو عقل پر یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ کون سا معبود ایسا ہے جو برحق ہے. تو میں نے ایک معیار ان کے سامنے پیش کیا کہ کیا ایسے معبود کو مان لینا عقل مندی ہوگی یا نہیں. اس کا جواب دیجیے گا کہ وہ معبود ایسا ہو، چھوڑ دیں کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں. کیا وہ معبود آپ کے لیے قابل قبول ہوگا عقائد صاحب کہ جو اس تمام جہان کا بنانے والا ہے، ان تمام جہانوں کا بنانے والا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ کرائٹیریا قابل قبول ہے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا قابل قبول ہے تو ہم پھر کھولنا شروع کر دیں گے ڈفرینٹ طرح کے معبودوں کی تعریفوں کو اور دیکھیں گے کہ کون سا معبود ہے جو اس پر پورا اترتا ہے، کہ جو معبود کے شایان شان چیزیں ہیں جس میں پوری آتی ہیں ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے. میں بھی ہو لوں گا، آپ بھی ہو لیں گے. تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسے معبود کو معبود مان لینا عقل مندی ہوگی کہ جو معبود تمام جہانوں کا معبود ہے؟ جواب دیجیے گا. بات وہی کر دی جان بوجھ کے، اپنی طرف سے نہ جانے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نہ جانے کیا ہے، یہ خود فریبی ہے یا خدا فریبی. کس کو فریب دینے نکلے ہوئے ہیں کہ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہم جانچیں گے، یہ تو ہم دیکھیں گے. چلیں ٹھیک ہے، جانچیں، آ جائیں، مل کے جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک جانچا جا سکتا ہے. اور اگر وہی اندھے کی طرح شرینی بانٹنی ہے اور گھر والوں کو ہی دینی ہے اینڈ پہ، تو میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ٹائم بچ جائے باقی سننے والوں کا، تو ادھر آ جائیں. اب ادھر آپ آئیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہے ادھر آئیں گے تو خسارہ ہے. آپ بات کبھی بھی اگر اس طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے یا کوئی شرمساری ہے اس بات پہ تو وہ الگ بات ہے. ہاں، آتے ہیں آپ کی بات کی طرف کہ تمام معبود جتنے بھی معبود ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ جتنے بھی رکھتے ہیں ان سے کبھی کسی انسان کا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ تمام دو ٹانگوں والے انسان ہی ہیں جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھ کے کسی نہ کسی غائب خدا کی طرف منسوب کر رکھا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. اب اگر آپ جانچیں گے بھی جتنے مذاہب آلریڈی اویلیبل ہیں ہمارے پاس، تو کیا ان میں سے بھی ہم کیسے یہ جانچ سکتے ہیں کہ یہ ان کا بھی کسی کا کس خدا سے رابطہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے ان سے ہی طے کرنا ہے، یعنی آپ کے آپشنز جو ہیں ان میں اگر درست جواب موجود ہی نہ ہو تو آپ کچھ چوز بھی کریں گے اور آپ کے پاس آپشن یہ ہو کہ آپ نے انہی میں سے کوئی ایک پر ٹک لگانا ہے، تو آپ غلط جواب ہی دے دیں گے نا. تو یہ جو مذاہب ہیں ان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تمام جہانوں کا رب جو ہے یا ایسا ہے، کچھ ایسا تصور ان کے پاس. سبھی کے پاس یہ تصور موجود ہے کہ ہمارا خدا سب سے اعلیٰ ہے، سبھی کو پال رہا ہے، سبھی کا رب ہے. تو اس سے کیا جاتا ہے؟ اچھا آکاش صاحب دیکھیں، ہم نا گفتگو کو ریورس گیئر نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے، آگے بڑھانی چاہیے بات. میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیا تھا کہ کیا ایسے معبود اب دیکھ اس کے اوپر تو ہم طے کر چکے ہیں. اب مذاہب کی طرف تو آپ بعد میں جائیں گے نا، وہ تو کوڈ آف لائف گزارنی کیسے ہے، وہ چیزیں ہم بعد میں طے کریں گے. وہ چیزیں تو ابھی ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں، ابھی ہم کریکٹ معبود تک پہنچے ہی نہیں. اس سے پہلے آپ ان معبودوں کے دیے ہوئی چیزوں کو ڈسکس کر کے اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. پہلے ایک چیز پر تو آپ ایگری کر چکے ہیں کہ معبود ہونا تو ضروری ہے، یہ بات تو آپ ایگری کر چکے ہیں، میں اور آپ. اب اس کے اوپر واپس ریورس گیئر تو میں نہیں لگانے دوں گا، اور نہ آپ میرا خیال ہے لگائیں گے اتنے لوگوں کے سامنے. سوال بڑا سادہ سا تھا، اس کا جواب آپ اگر دو ٹوک دے دیں تو مسئلہ آگے بڑھ جائے گا، ہم آگے چڑھ جائیں گے. کیا جو معبود ان تمام جہان، کیا اس کو معبود مان لینا عقل مندی ہے یا نہیں؟ یہ تھا سوال. کیا یہ لاجیکل ہے یا نہیں؟ کیا یہ منطقی اور فلسفیانہ طور پر بات درست ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے نا کہ جس نے یہ تمام جہان بنائے ہیں، تمام جہان کو پیدا کرنے والا جو ہے، کیا اس پر تو ہم اتفاق کر لیں کہ بھئی یہ کوالٹی تو کم سے کم اس معبود میں ہونی چاہیے کہ کم سے کم جو ان تمام جہانوں کا بنانے والا ہو اس پر کوالیفائی کرے. کیا یہ ایک بیسک نقطے پر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس نے کیا تعلیم دی، کس کو دی. پھر آپ نے کہا کہ ہر کسی نے گھر میں گھڑا اور اس معبود نے رابطہ نہیں کیا. یہ ایک سیلف کانٹرڈکشن ہے آپ کے مائنڈ میں، وہ ہم کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن ابھی ڈسکشن اس موقع پر پہنچی ہے جہاں پر میں آپ سے صرف ایک سادہ سوال پوچھ رہا ہوں، پھر چھوڑتا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا ایسے معبود کو مان لینا درست ہوگا کہ جو تمام جہانوں کا معبود ہے؟ چلیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے معبود کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا اضافہ کر لیا یا کچھ. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معبود الگ سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو ابھی تک کا میرا مطالعہ تو یہ ہے. اگر آپ سے کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے تو الگ بات ہے. تو یہ ہے کہ اگر کائنات کو آپ کہہ رہے ہیں بنایا ہو جس نے، ایسے معبود کو بنانا، تو اس میں مجھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ظاہر ہے معبود کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کائنات کا رب ہو. رب ہونا پالنے والا ہوتا ہے، بنانا تو کریٹر کچھ اور چیز ہے. وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اگر یہ دونوں صفات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، تو مجھے تو یہ ہے سب سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کائنات ہی خود خدا ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے. تو اگر کائنات اس صورت میں اگر خدا ہوتی ہے، یہ فلسفے کی بحث ہی چونکہ اگر ہم کر رہے ہیں، مذہب کی نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، تو فلسفے کے ضمن میں یہ بھی ایک اوپینین ہے اور بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے کہ کائنات جو ہے یا مادہ اور انرجی چونکہ اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نہ اسے پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کریٹر کی ضرورت بھی رہ جاتی. تو جب ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ خود ہی خدا ہے، تو پھر اس کی اور ایسی صورت میں کائنات کی پرستش کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پھر انسان کے وقار کی ہی گری ہوئی بات ہے کہ وہ درختوں کو پوجتا پھرے، وہ پہاڑوں پر نظریں دیتا پھرے، وہ دریاؤں پر کنواری عورتوں کو جو ہے وہ چڑھاتا پھرے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانی وقار سے گری ہوئی باتیں ہیں پرستش جو ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ معبود کوئی ایسا کائنات اگر کوئی ذات یا کوئی شخصیت ہے تو اس کو پہلے آپ طے کریں، بتائیں کہ آپ کا معبود کوئی شخصیت ہے یا ذات ہے. اگر ذات ہے تو پھر وہ محدود ہوگی لازماً. اچھا، بڑی خوبصورت بات کی. ایک اور چیز میں ہم نے ایگری کر لیا کہ ایسا معبود مان لینا بہتر ہے اور ایبسولوٹ ٹروتھ ہے یہ کہ نہ صرف جو اس کا پیدا کرنے والا ہو بلکہ اس کا سارا کاروبار چلانے والا بھی ہو. بڑی خوبصورت بات کی، میں ایگری کرتا ہوں، ایسا ہی معبود ہونا چاہیے. لیکن ایک طرف آپ نے اس کو جب کوالیفائی کیا تو آپ نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے یہ خود ہی رب ہے. ایک چیز کریٹڈ ہے، جو کریٹڈ چیز ہے وہ خود کریٹر نہیں ہوتی، اور ہم اس الٹیمیٹ کریٹر کی بات کر رہے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا. کائنات اپنے وجود میں ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی تھی، دونوں پاسبلٹیز تھیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کائنات ہے، موجود ہے، نہ ہونے کی بجائے کچھ ہے. اب ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے کلیم کیا کہ کائنات خود بخود وہ ہے، تو یہ بات فلسفیانہ طور پر، منطقی طور پر غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات تو کریٹڈ ہے، وہ خود کیسے اپنے آپ کو وجود دے سکتی ہے، خود اپنے آپ کو کیسے بنا سکتی ہے؟ تو لازماً ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا جو ایک سسٹم ہے جس کے ودن آپ نے کہا کہ انرجی کی ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، اس کے ودن سسٹم تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ انرجی، وہ میس، وہ تمام چیزیں جو لانے والا ہے، جو اس کو کریٹ کرنے والا ہے، وہ اس سسٹم کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ منطقی بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ منطقی بات ہے. تو اب ہم اس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کائنات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود کریٹ ہو گئی؟ اگر خود بخود کریٹ ہوگی تو اس کے اوپر آپ دلیل دے دیں، نہیں تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے، تو پھر ہم اس کریٹر کی خصوصیات پہ آ جائیں گے. بہت شکریہ. بالکل آپ صحیح جا رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں یا جن کو خدا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اسی مقام پر ان کو مغالطہ لگتا ہے، کیونکہ انہیں کوئی چاہیے ہوتا ہے کہ جو پیدا کرے پیدائش. کیونکہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ ہمارا مغالطہ ہے. کوئی بھی چیز کبھی کہیں سے پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، ہم نے صرف چیزوں کو بدلتے دیکھا ہے. چیزیں حالت بدلتی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں. مادہ سے انرجی، انرجی سے مادہ، چیزیں بدل رہی ہیں.
اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نیا پیدا ہو رہا ہے. آج تک ہم نے جو بھی دیکھا ہے دنیا میں صرف بدلتے دیکھا ہے. آپ فکری انتشار کا ایسا شکار ہیں کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ مادر اور انرجی پیدا نہیں کیے جا سکتے، نہ فنا کیے جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مفروضہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ پیدا ہوئے ہیں. ان کو پیدا ہونے کے لیے اگر آپ اس کو بتا دیتے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ میں اس کو اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو پھر میں اس کو سمجھ پاتا. آپ بس دعویٰ کر دیا بس ہوئے ہیں جی میری مرضی، میں نے کہہ دیا. اس طرح نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے یا کوئی ایمان کی بات نہیں ہے. اس پر آپ دلائل دیں گے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں نے آپ کو اصول کے طور پہ پیش کر دیا کہ اسے پیدا کیا نہیں جا سکتا. وہ آپ جا کے گوگل کر لیں، دیکھ لیں، یہ عام اصول ہے. ہاں، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس کی بھی آپ دلیل دے دیں. کائنات سے باہر ہونا سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یعنی کائنات سے باہر ہونا کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی چیز بھی اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں جو کائنات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نتھنگ کی ڈیفینیشن میں آ جاتی کہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے. دراصل وہ آپ کا تصور ہی ہے، خیال ہی ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تصور ہی ہے جس کی آپ پوجا کیے جا رہے ہیں. یہ تو اپنے چند نام ہیں جو رکھ لیے. تو اس سے آگے بڑھیں، تصور سے نکل کے کچھ واقع جو ہے اس کو لائیں. اچھا جی، کچھ دلائل مانگے گئے مجھ سے، دلائل دے دیتے ہیں. جو کریٹر ہے وہ کریشن کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. کیسے ثابت ہوگا؟ ایسے ہی ثابت ہوگا کہ آئی فون بنانے والا آئی فون کے اندر گھس نہیں سکتا. ہاں، اپنی قدرت سے، اپنے کنٹرول سے وہ اس کی ہر شے کو دیکھ سکتا ہے، ہر شے کو مانیٹر کر سکتا ہے. اب اگر آئی فون یہ کہے کہ کیونکہ میں اپنے کریٹر کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے یہ نتھنگنیس ہے، یہ ہے وہ بات جو آکاش صاحب نے کہی. میرے نزدیک منطقی طور پر یہ بات چیت بالکل غلط ہے، غارت ہے بات یہ. اسی طریقے سے انجن بنانے والا جس نے انجن بنایا وہ اس کے اندر کیسے ایگزسٹ ہو سکتا ہے؟ لازم سی بات ہے اس کو اس انجن کے سسٹم سے باہر ہونا ہے، اس انجن سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا ہے، اس انجن سے زیادہ قادر ہونا ہے، اس کو اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بینگ ہونا ضروری ہے. اس کو تخلیق کرنے سے اس کے اندر نہیں پایا جا سکتا. مثال آپ کے سامنے میں نے دلیل رکھ دی، اس کو دلیل کو آپ دیکھیے گا کیسے آپ توڑیں گے. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کیونکہ ہم ایگزسٹنس کے اندر موجود ہیں، اور میری جو مثال ہے اس کے مطابق جو اس ایگزسٹنس کا کریٹر ہے، جو کہ معبود ہے، تمام معبودوں کا معبود ہے، جو تمام کریٹرز کا جو کریٹر ہے، تو الٹیمیٹلی اس کو جانچنے کے لیے ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا جو ہماری سامنے ہیں. اسی سے معلوم پڑے گا، ایک پیٹرن سے ہی معلوم ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. فلسفہ بھی یہی کہے گا، منطق بھی یہی بات کہے گا. تو یہ میں نے آپ کو مثال دے دی. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی بدل رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کوئی نئی چیز کریٹ نہیں ہو رہی، میرا خیال ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. درخت ایک نہیں ہوتا، ایک موقع پر ایک بیج ہوتا ہے، وہ آپ ڈالتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، وہ بیج ایک درخت بن جاتا ہے اپنے سے کروڑ گنا بڑا. ٹھیک ہے جی، بیج چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. بیج ڈالنے والا اس درخت سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں جو میں نے بات ابھی تک آپ کو کہی ہے؟ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. شکریہ. جی، یہ واجدی صاحب کا بڑا مشہور کلپ ہے جو آپ نے پڑھ دیا میرے سامنے. وہ تو کمپیوٹر کی مثال دیتے ہیں، آپ نے آئی فون کی دے دی. تو کریٹر کا لازمی ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹی چیز ہی بنائے گا. وہ حجم میں اپنے سے بڑی کیوں نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے. ایون تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ کریٹر کا گھر ہے، وہ اس میں بھی پایا نہیں جاتا. جیسے ہم ہیں، ہم آئی فون تو بناتے ہیں، اس میں رہتے نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا. ہم جب گھر بناتے ہیں تو اس میں رہتے ہیں، تو وہاں پائے بھی جاتے ہیں جو ہم نے گھر بنایا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز ہر بار ایسا نہیں ہے کہ کریٹر اپنے سے چھوٹی چیز ہی بنائے گا. جو چیز اس نے اپنے رہنے کے لیے بنائی ہو اسے وہ ظاہر ہے، اور اس سے باہر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو ہونا تو چاہیے نا. کریٹر اگر وہ اس موبائل کے اندر موجود نہیں ہے
میں نے موبائل بنایا تو میں اس کے اندر ظاہر ہے میں نے اس کو رہنے کے لیے نہیں بنایا نا، لیکن اگر میں گھر بناتا ہوں تو اس کو رہنے کے لیے بناتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں مثال دیگر بہت سے مذاہب میں جب آپ کھنگالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر مذہب، یہی سوسائٹی، یہی میجورٹی ہمیں خدا کے گھروں کے بارے بتاتی ہے کہ یہ گھر جو ہے یہاں پر خدا بیت اللہ کا لفظ جیسے آپ کو ملے گا تو آپ کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر، جب آپ وہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو اللہ وہاں پر بھی موجود نہیں پاتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر بار یہ ضروری نہیں ہے کہ کریٹر جو ہے وہ رہنے کے لیے جو چیز ہے بھائی اس میں جان، رہ بھی جائے۔ سوری، یار اللہ یہ گجر انسان کو کے بند دل کرو کے اندر بھائی، بند ہوتا کرو، ہے۔ میرا ٹائم میں نہیں بولو بھائی۔ اچھا، تو اس بات کو سب سے پہلے تو آپ طے کریں کہ یہ مثال جو ہے آپ نے بڑی محدود پراسپیکٹو میں دے دی ہے کہ بھی جو ہے لازمی ہے کہ بندہ جو بنائے اور پھر اس میں خود نہ رہے۔ ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں اور ان میں رہتے بھی ہیں۔ تو یہ مثال آپ نے خاص طور پر چونکہ دینی خاص مقاصد کے لیے تھی، اس لیے آپ نے وہی چنی، اور خود بھی نہیں چنی، آپ کو وہ واجدی صاحب نے آپ کے منہ میں ڈال دیا، آپ نے دے دی۔ باقی آپ اس کو ایڈریس کریں۔ یہ بہت شکریہ۔ اچھا واللہ یقین کریں کہ میں نے واجد صاحب کا یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ واجدی صاحب والی بات ہی میں نے کر دی ہے تو الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ واقعی پھر میری بات اس کا مطلب ہے کہ صرف میرے تخیل تک محدود نہیں ہے، بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس کو اس طرح سے آرگیو کرتے ہیں۔ میں الفن کہہ رہا ہوں کہ میں نے واجدی صاحب کا کوئی کلپ نہیں سنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑی خوبصورت ایک بات آپ نے اور کہی، وہ یہ آپ نے کہی کہ جو کریٹر ہے وہ اپنے سے بڑھ کے کوئی چیز کیوں نہیں بنا سکتا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کریٹر ایک ایسی چیز کریٹ کر دے جو کہ اس کے اپنے قابو میں نہ ہو تو وہ چیز بنائے گا ہی کیوں؟ لا یعنی سی بات ہے۔ ایک انسان اگر گھر بناتا ہے، گھر اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، اور آپ وہ بات بتا رہے ہیں جو کہ مادی طور پر ہے۔ وہ شخص اپنی کنوینئنٹ کے طور پر اس میں رہ تو سکتا ہے، لیکن اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ہی بنا رہا، میں بھی آپ کے لیے بنا دے۔ کیا آپ اپنا گھر خود بناتے ہیں یا مزدوروں کو کہتے ہیں بنانے کے لیے؟ کہتے ہیں نا کسی کو بنانے کے لیے، اعلی کار۔ پھر جو بات آپ نے پچھلی دفعہ کہی اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ آپ خود یہ بات مان چکے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ کریٹڈ ہے، کریٹ کی گئی ہے۔ جب یہ کریٹڈ ہے اور کریٹ کی گئی ہے تو یہ بات تو لازم ہے کہ جو چیز، جو بینگ اس کو کریٹ کرنے والا ہے وہ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، اس سے زیادہ وسیع بھی ہے، اس سے زیادہ قادر بھی ہے، جس نے اس کے مادے کو، اس کی انرجی کو، اس کے قوانین کو، اس کے وقت کو سٹارٹ کروایا۔ اور اس معبود کو مان لینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک بھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے اگلے بارے میں کہ کون سی چیز ہے جو کہ اس موجودگی کو ایکسپلین بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، کس کے اندر کاسٹ آف ریڈنڈنسی سب سے کم ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، تو آپ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کیجیے گا، مجھے تھوڑا سا اور اس پہ بتائیے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تاکہ میں اس حساب سے پھر آپ سے بات کروں۔ جی خلیفہ، آپ بات کو اس سے آگے بڑھانے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں یا چاہتے نہیں ہیں، چلیں۔ میں نے حالانکہ کہیں بھی نہیں، سارے سن رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کائنات کریٹ ہوئی ہے۔ میں اسے مان رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ہے، مادہ اور انرجی پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ خود ہی اتنا عظیم ہے کہ اس کو بنایا نہیں جا سکتا، نہ فنا کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو کوئی سننے میں دقت ہو رہی ہے یا آپ کو اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہی نہیں ہے ابھی، جیسے آپ نے وہ درخت کے بننے کی مثال دے دی تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بن رہا ہے، نئے سرے سے کچھ بن رہا ہے۔ اس دنیا میں کبھی بھی مادہ جو ہے وہ کبھی نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، جتنا ہے اتنا ہی ہے، بس شکل بدلتا ہے، انرجی جو ہے اپنی فارم بدلتی ہے، مادہ بن سکتی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس انرجی کو ہم یوز کر لیتے ہیں، اور جو اضافی جو ہضم نہیں کر پاتے اسے فضلہ بنا کے نکال دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے کا وزن کم ہو جاتا ہے فضلے میں، آپ وہ جو مادہ ہے وہ انرجی کی صورت میں ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ پٹرول جو ہے ایسے ہی ہم یوز کرتے ہیں گاڑی میں، وہ انرجی کی صورت میں آتا ہے۔
ہم اسے استعمال کر لیں. بات یہ ہے کہ میں نے کہیں بھی اس کے پیدا ہونے کی کوئی بات نہیں کی کہ پیدا ہو. اور کوئی بھی ماہر ابھی تک یہ نہیں آپ کو کہتا سائنس کی دنیا میں نظر آئے گا کہ یہاں سے چیزیں پیدا ہوئیں. وہ کہے گا یہاں سے بگ بینگ بھی ایکسپینڈ ہونے کی بات کر، مادہ یہاں سے پھیلا، اپنے سنگل پوائنٹ سے پھیلنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا یہاں پر کریٹ ہو گیا. تو یہ کریٹ والا لفظ آپ دھکے سے میرے منہ میں نہ ڈالیں، میں نے نہیں کہا. اور اگر آپ کو لگتا آپ کریں آپ مان گئے، یہ آپ نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ بھائی کریٹ ہوا ہے تو لاؤ کوئی بات کیسے کریٹ ہوا. آپ سنگل پوائنٹ پہ سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ موجود ہے. دیکھیں جی آکاش صاحب، میرا وقت لگائیے گا. آکاش صاحب بات یہ ہے، بڑی سادہ سی بات میں آپ سے کروں گا. آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو کریشن کا لفظ استعمال ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ازلی مانی ہوئی ہے. آپ نے مانی ہوئی ہے کہ اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے چل رہی ہے. حالانکہ ساتھ آپ نے اپنی بات کے آخر میں یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ بگ بینگ سے بنی ہے، بگ بینگ نے اس کو وجود میں لایا ہے ایک پوائنٹ سے جہاں پر انفائنائٹ ڈینسٹی تھی. وہاں سے کسی چیز نے تو اس کو کہا نا، کسی چیز نے تو اس کو آرڈر دیا نا کہ پھیل جاؤ. ورنہ جس نقطے پر وہ محدود تھی اسی نقطے پر محدود کیوں نہیں رہ گئی، ایکسپینڈ کیوں کر گئی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس کا جواب یہ دے دینا کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی؟ یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ کی تھکان ضرور ہو سکتی ہے، آپ کی ایمانداری بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ چیز یا وہ بینگ یا وہ پاور جس نے اس کو پھیلنے پر مجبور کیا. آپ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے، یہ ایمانداری ہوگی، میں ایمانداری کے کریڈٹ آپ کو پورا دوں گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی نہیں تھا، یہ خود بخود ہی ہو گیا، یہ بات آپ کیسے مانیں گے؟ جبکہ آپ یہ بات مان چکے ہیں کہ یہ ایک نقطے پر تھی، پھر وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی اور مسلسل پھیل رہی ہے. چینج مسلسل آ رہا ہے. یہ جو چینج مسلسل آ رہا ہے اور اتنا فائن ٹیونڈ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی عمل کے رد عمل پہ یہ ہو گیا کام؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک بروٹ فیکٹ کے طور پہ مان رہے ہیں، اور بروٹ فیکٹ یہی ہے کہ ہاں بس تھکان ہے میری سوچ کی، میں اس سے آگے سوچ نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو اس طرف لا رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو کہ اس تمام کو ایکسپلین کر دے وداؤٹ تھکان کے، آپ کی سوچ کی تھکان کو کم کر دے، روک دے، تو کیا آپ اس طرف چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں خلیفہ بھائی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کو یہ سمجھا نہیں پا رہا. یہ تھکان نہیں ہے بھائی. جو چیزیں ابھی تک دور حاضر میں تحقیق جن پر جاری ہے، ظاہر ہے ہر وقت جو ہے ٹاپ پر ہمیشہ جگہ خالی رہتی ہے. ہر وقت میں کچھ نہ کچھ سوال جو ہے وہ زیر غور رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا جانتے نہیں ہیں کہ وہ اس کا ابھی تک ہمیں علم نہیں ہوا تو وہاں پر آپ اپنا خدا گھسا دیں، اور وہ پھر اپنے والا ہی جو آپ کے والا ہے، جو آپ کے گھر والوں نے آپ کو دیا. تو بات یہ ہے کہ گاڈ آف گیپس آپ کا گاڈ ہو یہ ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے موجود ہے. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس کو جو بات میں نے کہی ہے وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اس کو آپ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کو پیدا کر کے آپ نوبل نام لے سکتے ہیں. نہ اسے فنا کیا جا سکتا ہے. اس کی دوسری صورت بھی ممکن ہے کہ اگر آپ اس کو فنا کر دیں مادے کو، اب تحلیل کرنے کو فنا کرنا نہیں کہہ سکتے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ توانائی کو تحلیل کر کے کہیں فنا ہو گیا. وہ اس کو لیب میں جب آپ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے فنا کر دی تو آپ نوبل نام لے سکتے ہیں. یہ کوئی وہ ایسی بات بھی نہیں جو آپ، تو بات یہ ہے کہ یہ کریٹ ہوا ہی نہیں. ہوا ہوتا تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا کہ ہاں. رہی بات کوئی نہ کوئی معبود کہ جس نے اس کو بنایا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی وہاں پر، تو انرجی تو خود وہاں پر موجود تھی ڈینس حالت میں. حکم کہیں سے آنا کیوں ضروری تھا؟ یہ عجیب بات کر دی کہ کوئی کہتا تو پھر ہی اس نے ہونا تھا. مادہ اور انرجی اپنے ایک پوائنٹ پہ موجود تھی. پھٹنے کے لیے انرجی ہی چاہیے ہوتی، اور وہ موجود تھی انرجی کی، جو وہ جو شکل تھی، پھٹا اور پھیل گیا.
تو اس میں آپ کو کون سی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی کسی کا حکم ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک طرف آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ انرجی وہ وہاں پر موجود تھی، تو وہیں پر کیوں نہیں رہ گئی؟ سوال تو میرا یہ آپ نے ایڈریس نہیں کیا کہ وہ خود بخود وہیں پر رہ کیوں نہیں گئی۔ آپ نے جو میرے سے سوال کیا کہ اس کو ڈسٹروائے کر کے دکھائیں، مطلب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ خود بخود انرجی کسی چیز کے اندر کنورٹ نہیں ہو جاتی، اس کے لیے کوئی ایکشن ہونا ضروری ہے، کوئی ایجنٹ ایسا ہونا ضروری ہے جو کہ اس کو اس کی ایک فارم سے بدل دے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک پیج پڑا ہوا ہے، صفحہ آپ کے سامنے ہے، وہ صفحے کی حالت میں رہے گا جب تک آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ جب آپ اس کو آگ لگا دیں گے تو وہ جو آپ کا ایکشن ہے کہ اس نے اس کو آگ لگایا، آپ نے اس کے اندر کمبشن سٹارٹ کی، جب کمبشن سٹارٹ آپ نے کی تب وہ جلا، تب وہ جل کے کچھ ہیٹ میں کنورٹ ہو گیا، کچھ راکھ میں بدل گیا، کچھ اڑ گیا، تحلیل ہو گیا ہوا میں۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز تو ضروری ہے نا کہ وہ ایکشن جو پرفارم ہوا ہے اس کو راکھ بنانے کا، اس کو آگ لگانے کا، کیا اس کے بغیر وہ صفحہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو بتائیں، لاجیکلی اس بات کو ثابت کر دیں۔ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کا سوال اس مفروضے پر ٹکا ہے کہ بھئی خود بخود تو نہیں ہو سکتا۔ سوال میرا صرف اتنا سا تھا کہ اگر وہ انرجی مان لی جائے کہ وہ ہمیشہ سے تھی، تو وہ ہمیشہ سے اس حالت میں کیوں رہی؟ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا ایجنٹ یوز نہیں ہوا کوئی؟ اگر ایجنٹ یوز نہیں ہوا تو یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کو آپ نے ثابت کر دینا ہے اپنی باری میں۔ کوئی ایسی مثال مجھے دے دینی ہے کہ جو چیز آپ بغیر کوئی ایکشن پرفارم کیے اس کو اس کی ایک حالت سے، اس کے میٹر سے انرجی میں، انرجی کو یا میٹر میں کنورٹ کر کے دکھا دے۔ ہے ہی نہیں ایگزامپل، موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو سائنس بھی نہیں مانتی۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایجنٹ کا ہونا ضروری ہے، ڈس آرڈر کریٹ کرنے کے لیے ایجنٹ آف ڈس آرڈر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس ایجنٹ سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ایجنٹ کو مانیں، پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ جی، آپ کی بات مکمل ہوگی۔ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کسی ایجنٹ کو مانا جائے تاکہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں سے آگے شروع کی جائے۔ ابھی تک کی جو تحقیق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، ہم نے تو حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ تو ابھی تک کی جو تحقیق ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ اس طرح کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، یہ موجودہ شکل میں ایسے آئی ہے۔ اور ہاں، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یہ بڑا مشہور سوال ہے، سائنس کی دنیا میں بھی اس پر کام جاری ہے۔ اس کا کوئی حتمی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ مذہب کے پاس ہے نہ سائنس کے پاس ہے۔ اس پر کام جاری ہے، اس میں جیسے ہی کوئی نئی تحقیق آئے گی، کچھ آئے گا تو پھر اس پر آگے بات بڑھائی جا سکتی۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا، وہاں تک تو سمجھ آتی کہ مادہ موجود تھا اور وہ پھٹا اور پھیل گیا، یہاں تک تو آپ بھی ایگری کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایجنٹ چاہیے جو ایسا کرے، تو وہ اس پر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے والا اللہ ہی تھا کیا تھا، اس پر آپ دلائل دے دیں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ اب آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ادھر کیا ہوا اس وقت، ابھی تک نہیں ہے۔ تو وہ میں نے مان لیا، آپ اس کو میری دیانتداری کو آپ قبول کریں کہ اس کا علم ہمیں انسانوں کو، بلکہ کسی کو بھی ابھی تک نہیں ہے کہ وہ بگ بینگ کی وجہ کیا بنی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پتہ نہیں ہے نا کہ وجہ کیا بنی، اس میں اللہ ڈال دیں، آپ کوئی خدا ڈال دیں، تو خدا ڈالنے کے لیے آپ کو دلائل دینے ہوں گے۔ یعنی جو بھی وجہ ڈالنی ہے وہاں پر، وہ اس لیے نہیں ڈالی جا سکتی کہ آپ ایک ایسے مذہب میں پیدا ہوئے ہیں جو یہ بات کہتا ہے کہ وہ وہاں پر یہ وجہ، یہ کوئی وجہ نہیں۔ وجہ آپ لے کے آئیں اپنی ٹرم میں، بتائیں کہ وہاں پر آپ بگ بینگ سے پہلے ہمارے خدا کو ڈالیں۔ اچھا جی، تو دیکھیں، پہلے بات تو میں ایک واضح کر دوں کہ میں گاڈ آف گیپس نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا آپ بار بار گاڈ آف گیپس کی طرف جا رہے ہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں علم ختم ہوا وہاں پر خدا بٹھا دو، میں یہ نہیں کہہ ہی نہیں رہا، یہ آپ اپنی طرف سے مفروضہ میرے اوپر ڈال رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایکسپلینیشن چاہیے ہے وہاں پر ایکسپلینیشن دیں مجھے۔ یہ ہے فرق کہ آپ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے جا کے بگ بینگ تک،
میں کہہ رہا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی آگے کوئی گنجائش ہے؟ آپ کہتے ہیں تحقیق ہو رہی ہے. بھئی ٹھیک ہے، اگر ایک چیز کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی. یہ بات تو منطقی ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مادہ اور انرجی پیدا نہیں ہو سکتے، فنا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ قانون یونیورس کے اندر اپلائی ہو رہا ہے میرے بھائی، اس کے اندر اپلائی ہو رہا ہے. یہ یونیورس کی وجود کو ایکسپلین نہیں کر رہا. یہ ویسے ہی ہے کہ اگر لیٹ سے میں ایگزامپل لیتا ہوں، شطرنج ہے، شطرنج میں جو مہرے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اس بات سے، لیکن یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ کھیل ایکسپلین نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کھیل ایکسپلین کریں. آپ کو کھیل ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا، لیکن آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں گاڈ آف گیپس کی بات میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں یہ بگ بینگ والی بات جو آپ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی پہلے سے ڈینس حالت میں تھی. ٹھیک ہے، سوال ہے کریشن نہیں ہے، سوال یہ ہے وہ حالت کیوں تھی، وہ قوانین کیوں تھے، وہ کنسسٹنٹ کیوں تھے، وہ انسٹیبلٹی کیوں تھی، وہ ایکسپینشن کیوں شروع ہوئی. انرجی ایکسپلینیشن نہیں دیتی، وہ خود ایکسپلینیشن مانگتی ہے. وہ ایکسپلینیشن میں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن آپ اپنی تھکان کی وجہ سے آپ تھک گئے ہیں اس سوچ کے اوپر، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بس ایسے ہی ہے. اس بروٹ فیکٹ مان رہے ہیں آپ. اگلی بات میں دوبارہ پھر نہ اس کو کروں گا، نیکسٹ ٹائم پہ اب کروں گا، وقت ختم ہو گیا. جی میں نے یہ نیچے اپنے خود ہی لکھ لیا تاکہ مجھے یاد رہے. کائنات سے باہر جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو وہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ یعنی کس چیز کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ کائنات کے باہر بھی کچھ ہوتا ہے؟ کائنات سے باہر ہوتا کیا ہے؟ یعنی کائنات کیا ہے؟ اس سے باہر آپ کیسے میئر کر رہے ہیں کہ باہر کچھ ہے؟ اور یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ باہر آپ کا خدا باہر ہے کائنات سے؟ اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ کائنات سے باہر بھی کچھ ہوتا ہے. جو بھی ہے کائنات میں ہے، کائنات سے باہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ یہ عجیب سی سینس آپ نے بنا کے بات کر، یہ ایسے ہی ہے. آپ اپنے ابھی سوچ آنے سے پہلے کچھ سوچ کے دکھائیں ذرا، تو آپ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ مجھے کیا کہہ دیا. یہ اسی طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کائنات سے باہر ہے خدا. اور خدا بھائی پانی پہ تیرتی تھی اس کی روح، اور وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس عرش پہ بیٹھتا ہے. وہ آپ اپنا اس طرف نے آپ نے آنا بھی، آپ کو پتا ہے کہ ادھر گیا تو بہت پٹ سکتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. ابھی آپ جو ہے اس پر آخری کیوں کا جواب نہیں ہوتا. اس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ لنک تو کر رہی ہے ایک دوسرے سے. الٹیمیٹ جو کیوں ہے اس کا کوئی جواب نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جواب ہے تو وہ ظاہر ہے آپ نے دینا. مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے. تو جہاں پر آپ بھریں گے اس گیپ کو، تو وہ آپ مجھے کہہ رہے تھے سوچ کی تھکان کہیں اس کو. آپ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بتا دیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، پچھلے 37 منٹ 55 سیکنڈ سے میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں. مجھے لگا کہ آپ خدا رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ سے مل ہی جائے گا، لیکن آپ الٹا مجھ سے ہی پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ خدا کیوں نہیں رکھتے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اوکے، تو آپ بتائیں کہ خدا جو ہے رکھنے کی آپ کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے والا خدا ہی سچا خدا زبردست کیسے ہے؟ زبردست آکاش بھائی، کیونکہ اب بات آگے وہی بار بار اسی ریپیٹ ہو رہی ہے، مطلب آگے بات کسی اچھا گراؤنڈ پہ مجھے نا بڑھ نہیں رہی. لاسٹ موقع جی دیں، جی، میں نہیں اپنی نہیں، گفتگو ایک کو سوال رکھ لیتے، ایک کمپلیٹ کر سوال دوں. رکھ لیتے، نہیں آپ اس ایک کے بعد سوال کر رکھ لیجیے گا، لیتے. کیونکہ ابھی بڑی عباسی خوبصورت بات نہیں بات نہیں، آپ ایک ڈاکٹر صاحب نے کی سوال بڑھائیں. ہے. نہیں چلیں گے بلکہ تھوڑا سا. اسی آپ بات بات کو آگے بڑھائیں، یہ بڑھانے میں کے بڑھاتا لیے ہوں کنیکشن رکھتے ہیں. دیکھیں ہاں خلیفہ آپ بھائی، ایک آپ کو منٹ میں رکے 2 منٹ دیتا ایک ہوں. منٹ بھائی رک جائیں. مجھے ان کی بہت ساری باتوں سے انہوں نے چلے اوکے، کچھ سوال چھوڑے ہیں، عباسی میں اب ان چلے کو بات اوکے. جاری اٹھاتا ہوں. کریں کیونکہ یہ اچھا مجھے سرکولر ہی اب گھومے جا رہے ہیں. نہیں، انہوں نے ایک سرکولر دفعہ نہیں، بھی یہ بات نہیں کی کہ میں اللہ یہی کہہ ہمارا رہا تھا، خدا میں ہے. ایک کنیکشن بیچ میں چینج کر دیتا ہوں، نیا کنیکشن بنا دیتا ہوں تاکہ اس سے بات آگے بڑھے تو صحیح نا ایٹ لیسٹ. ہاں کیونکہ اب آکاش بھائی جو ہے وہ خدا مانتے نہیں ہیں، خلیفہ بھائی خدا منوا رہے ہیں، اور ان کے پاس اس کے پورے نہیں خدا ایویڈنس تو ہیں. وہ مان چکے ہیں، وہ تو ہاں مان اچھا وہ تو وہی وہیں سے تو بات شروع ہوئی ہے. ہاں عباسی ٹھیک بھائی ہے، آپ وہ ریسیٹ نہ کون کریں سا ہے؟ کانورسیشن کو. نہیں نہیں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، کون جس سا ہے جس پہ معیار کی بات ہو رہی ہے؟ بنیاد پر ایک منٹ رکیں، آکاش بھی چلے رک جائیں، اوکے اوکے اوکے، آکاش خلیفہ بھی میں رک 2 جائیں. منٹ لگاتا ہوں دیکھیں 2 منٹ. عباسی بھائی نہیں ایک منٹ عباسی بھائی رک جائیں، ابھی ٹائم نہ لگائیں. میں ایک اوکے بات کلیئر اوکے، کر دوں، ریسیٹ کیونکہ کر دوں گا، کوئی بات نہیں. آپ ریسیٹ کر دیجیے گا. میں صرف 10 سیکنڈ آپ کو بتا دوں ایک بات کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بات کو نا. آپ کیونکہ ماڈریٹ کر رہے ہیں، آپ بات کو غلط سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی ہے کہ جہاں پر آلریڈی آکاش صاحب یہ بات مان چکے ہوئے ہیں کہ معبود کا ہونا ضروری ہے ان کے معیار کے مطابق. اب ہم صرف یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا معبود.
اس پہ سوال چل رہا ہے. میں نے وہی سوال پوچھا تھا کہ کیا ایسے کو معبود مان لینا چاہیے کہ جو اس تمام کائنات کا خالق ہو، جو اس کی وجہ ہو، وہ ایجنٹ ہو جس نے اس مادے کو جو کہ ایک جگہ پر مذکور تھا ایک پوائنٹ کے اوپر، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ ٹریگر دیا جس سے کہ وہ ٹریگر ہوا. لیکن یہ اس بات پہ اعتراف نہیں کر رہے، کیونکہ جو ہی چلے اس بات پہ یہ اعتراف کریں گے صحیح ہو گیا. بات اچھا وہیں پر میں پھر بات کلیئر ہو جائے گی. آکاش بھائی چھوٹی بات آپ نے کرنی ہے اس بات کو. آپ نے اب مجھے میرے 2 منٹ دیجیے گا، میں نا تھوڑا سا میں ان آپ کو کو دیتا ہوں. صرف سوال یہاں پہ کتنی کی کنیکشن بن بار رہے 2 تاکہ منٹ لینے ہیں آپ نے؟ عباسی بات کریں میں آپ. میرا تو جی چل رہا ہے ابھی، آکاش 2 بھائی منٹ میرے چل رہے آکاش تھے. بھائی جی جی. آپ جو ہیں محبوب کے انکاری ہیں اس محبوب کے، یا پھر آپ اس محبوب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ڈھونڈ دو، اگر میرے مطابق وہ محبوب ہوا تو میں مان لوں گا. ابھی آپ نے محبوب مانا نہیں ہے پر آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ کے مطابق وہ محبوب مل گیا نہیں، انہوں جو نے معبود کی ایگزسٹنس کو مان لیا ہے میرے بھائی. وہیں سے تو بات شروع ہوئی ہے جو اتنا لمبا چوڑا ہم یار نے یہ بات کرنے نہیں خلیفہ، آپ بات اب انہوں نے مجھ سے پوچھی ہے میری تو تو بات کا وقت میرا تو وقت چل رہا ہے نا بھائی. بھائی چلے انہوں میں نے آپ کو مجھ دو سے روک منٹ دیتا میں پوچھا میں دیتا ہے، ہوں. ابھی ایک ابھی منٹ چل نہیں رہا اگر نا، آپ انہوں تھک نے گئے ہیں لگایا میں ہی روک نہیں. دیتا ہوں، آکاش کوئی بھائی بات نہیں، کسی وہ اور مجھ سے. سے ایک پوچھ رہے ہیں بات کچھ. دیکھیں نہیں آکاش بھائی میں کیا کرتا ہوں، خلیفہ بھائی کو 2 منٹ لینے دیں، اس کے بعد نا اس کا ایک نیا کنیکشن بنائیں گے، کیونکہ بات گول مول ہو کے ہاں واپس ادھر ہی جا رہی ہے. میں ان سے اپنا پوچھ رہا ہوں خلیفہ اپنے بھائی خدا گراؤنڈ کا، بنائے ابھی اس دو تک انہوں منٹ نے میں. فلنگ دی بلینکس نہیں کیا، ٹھیک لائے ہے نہیں کہ اس خلیفہ بلینک میں بھائی کوئی نام لکھنا تھا، وہ بھائی لکھا نہیں ابھی تک. چلیے آکاش بھائی آپ ایک سیکنڈ میوٹ لے. خلیفہ بھائی اب ان 2 منٹ میں آپ نے ایک نیا کنیکشن بنانا ہے ہاں جس سے بات آگے بڑھے بلینک گی. بلینک میں نام لکھیں کوئی. چلے خلیفہ اچھا بھائی جی، ٹائم. اچھا وہ نام یہ دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ میں ایک چیز کے اوپر فلسفیانہ بات کر رہا ہوں، نہ میں ان کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوں اور نہ میں چاہ رہا ہوں کہ تنقید ہو. میں تو چاہ رہا ہوں کنسٹرکٹیو ڈسکشن جاری رہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں، پہلے تو ایک چیز جو ہے وہ ہم کریکٹ کر لیتے ہیں نا، الفاظ کو واضح کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات ایک دوسرے کی سمجھ میں آئے، الجھن نہ پیدا ہو. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات کیا ہے ان کے نزدیک؟ کائنات سے مراد کیا ہے؟ اسپیس، ٹائم، میٹر، انرجی، لا آف فزکس، یعنی جو کچھ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے وہ کائنات ہے. یہی بات ہے نا، یہی ڈیفینیشن ہے. ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، اگر اپنی بارے میں بتائیے گا. اچھا، کائنات سے باہر کا مطلب انہوں نے میرے سے پوچھا. کائنات سے باہر کا مطلب کہ جگہ نہیں ہوتا. بھئی جب میں کہتا ہوں کہ کائنات سے باہر، تو میں جگہ کے باہر نہیں کہہ رہا، کیونکہ جگہ خود کائنات کا حصہ ہے. یہ جو اسپیس ہے یہ تو کائنات کی پراپرٹی ہے، ٹائم جو ہے وہ کائنات کی پراپرٹی ہے. آپ اس پراپرٹی کو لے کے اس کے کریٹر کی پراپرٹی پہ تھوپ کیوں رہے ہیں؟ سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ڈیپینڈنٹ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، وہ آپ واضح کر دیں. سوال صرف سادہ سے میں نے یہ کیا تھا کہ وہ ایجنٹ ہونا کیا ضروری ہے جس نے اس میٹر کو اس پوزیشن سے ہلایا؟ کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ابھی تک انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کے اوپر ثابت انہوں نے کرنا ہے نا. میں نے تو سوال رکھا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ وداؤٹ ایجنٹ اپنی چیز بدل دے. میں اس ایجنٹ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا اس ایجنٹ کے بارے میں یہ مانتے ہیں؟ نہیں، اور اس کو یہ امپیریکلی میرے سامنے رکھ دیں کہ نہیں ایجنٹ کے بغیر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ چیز ثابت کر دیں، ان کا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ کائنات ہمیشہ سے رہے گی. لیکن اگر یہ بات ثابت نہیں کر سکتے تو پھر میرے سے سوال تو نہیں نہ بنتا ان کا. زبردست. یہ میں اچھا بات کر رہا ہوں نا. خلیفہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا. اچھا آکاش بھائی آپ کو میں 2 منٹ دینے سے پہلے اب آپ نے جو فل ان دا بلینکس ہے نا وہ آپ نے خود فل کرنی ہے. آپ نہ اس کی برڈن جو ہے وہ خلیفہ پہ نہیں چھوڑنا. خلیفہ نے کہا ہے کہ مجھے آپ کو بنانے والا منوانا ہے، نہ پیدا کرنے والا نہیں. جو نظام کو چلا رہا ہے نا اس نظام کو منوانا ہے. اس نظام کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، خلیفہ جو بھی نام دینا چاہے، اس نظام اس سسٹم کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. وہ سسٹم آپ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، محبوب خدا جو بھی ہے. تو آپ نے وہ اب فل ان دا بلینک کی طرف نہیں آنا. فل ان دا بلینک آپ اپنی مرضی سے فل کر دیں. انہوں نے آپ کو آپشن دے دیا. اب آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں اور آپ اسی سے آگے بات بڑھائیں. بھائی بات ہماری یہ جو ٹائم لگانے والی جو شروع ہی اس بات سے ہوئی تھی کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کا وہ آپ کیونکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ ساری ہم طے کر چکے ہیں. جب میں کرتا ہوں پیچھے جاتا ہوں تو مجھے منع کر دیتے، خود پیچھے کی وہی بات بار بار دہرا کے، جیسے تیاری نہیں کی ہوتی وہ ایک ہی چیز کی اتنی سی بات کی کہ جب کوئی یہ کہے تو میں یہ کہہ دوں. تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے. ہاں چاہیے، کوئی ہونا چاہیے.
ہاں کون ہونا چاہیے، اس پر تو ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہے آپ. بار بار میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی نام رکھ لے، میں ٹمبکٹو نام رکھ لیتا ہوں. کوئی ہے اس کا نام ہے ٹمبکٹو، اب وہ فرضی ایک نام میں نے رکھ لیا. ہاں آپ وہ ٹھیک ہے، چلے گا آپ کو ٹمبکٹو کی آپ معبود مان لیں، گواہی دیں گے آپ کے ٹمبکٹو آپ کا معبود ہے، اور آگے بھی چلیں. تو یعنی ٹمبکٹو رکھنے سے بات فٹ نہیں بیٹھے گی نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو معبود ہے اس پر بات کریں، آپ اس کی دعوت دیں. آپ فلسفے کے خدا کو تو میں مان کے ہی بات آگے چلائیے. کوئی نہ کوئی نام میرے رکھ لینے سے بات کیسے آگے چلے گی؟ میں تو مان گیا ہوں ہاں کوئی نہ کوئی ہے، اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں. پھر اب کیا معاملہ حل ہو گیا نام رکھنے سے؟ حل نہیں ہوا، کیونکہ معاملہ تو ابھی ادھر ہی ہے. آپ کا جو جس کو آپ مان رہے ہیں، جس کے لیے آپ بھوک کشی کاٹ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اربوں کو کھلا رہے ہیں، اور اتنی آپ محنت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. بتائیں گے اس طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ جو خدا رکھتے ہیں وہ آپ نے خدا کو رکھا ہوا ہے یا خدا نے آپ کو رکھا ہوا ہے. یہ خدا کو آپ نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے یا آپ نے خدا کو اپنی شبیہ پہ پیدا کیا ہے. تو یہ بات آپ اس طرف لے کے نہیں جا رہے. وہ بلینک آپ نے فل کرنا ہے، اسی لیے آپ نے کہا تھا وہ میں فل کروں گا. میں نے کہا چلیں بات شروع کر لیں. آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بتا دیں، آپ وہ بتا دیں. اب یہ بلینک آپ کے ذمہ، آپ جتنی بار بھی بات گھمائیں گے میں نے بلینک کا ہی پوچھنا ہے آپ سے. میرا خیال ہے بات کافی ہو گئی ہے. جو چیز ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے یہاں پہ الحمدللہ، وہ یہ ایگری کر چکے ہیں آکاش صاحب، جو کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے تک ملحد تھے. اب کم سے کم یہ تو ہو گیا ہے کہ یہ ملحد نہیں رہے. اب آئندہ کے بعد آکاش نعرہ صاحب کو کوئی ملحد نہ تکبیر، کہے. اللہ اکبر. بالکل ماشاءاللہ، بہت زبردست. گزارش یہ ہے کہ نام کہتے ہیں، بھائی کیا اگر کسی چیز کا نام نہ ہو تو اس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی؟ بڑی عجیب بات آپ نے کہی ہے. بھائی افریقہ کا نام افریقہ کس نے رکھا؟ کسی نے رکھا ہوگا. کیا اس کا نام افریقہ رکھنے سے پہلے افریقہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ مطلب اگر کسی چیز کا نام نہ ہو آپ اس کی ایگزسٹنس سے انکار کر دیں گے. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، پیدا ہوتے وقت اس کا نام نہیں ہوتا. جب وہ جنم لیتا ہے ماں کے پیٹ میں ایمبریو کے ساتھ، جب وہ بنتا ہے ایمبریو، اس ایمبریو کا نام کوئی نہیں ہوتا. کیا اس کی ایگزسٹنس سے انکار کر دیا جائے آپ کے منطق کے مطابق؟ اور نام تو انسان نے پہچان کے لیے رکھے ہوئے نا، نام کے اوپر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نام جو ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا ایگزسٹنس کے نہ ہونے یا ہونے سے تعلق نہیں رکھتا. نام تو آپ نے ایک ایسی چیز کا بھی رکھ دیا جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. نام رکھا ہوا ہے آپ نے ہوا، ایئر، اسپیس، جس کے اندر کچھ نہیں بھی ہے آپ کے مطابق، وہاں پر بھی آپ نے نام رکھ دیا. تو کسی چیز کا نام نہ ہونا اس کے غیر موجود ہونے پر دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ نام تو آپ اپنی پہچان کے لیے رکھتے ہیں. اور کیا ہے نام کا؟ ہم نے تو دیکھنا ہے کوالٹیز کو، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ان کوالٹیز پہ ایگری کریں، آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اب کوالٹیز پر تو آئیں. لیکن الحمدللہ یہ تو آج ثابت ہو گیا کہ آکاش صاحب اب ملحد نہیں رہے. الحمدللہ، بہت شکریہ. سب سے پہلی کنڈیشن ختنہ. کیا ختنہ؟ کیا کہہ رہے ہیں ختنے پہ آپ؟ میرے ٹائم اب میں آپ ملت نہیں رہنا تو سب سے پہلے آپ نے، میں آپ کا ٹائم ریسیٹ کروں گا، لیکن سب سے اچھا پہلے آپ کو ختنہ میں نا کروانا یہاں پر پڑے نا گا. صرف اتنی گزارش کروں گا باسی صاحب، یہ اپنا گند نہ کھولیں بیچ میں، نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، ذرا ہاں لائٹر نہیں موڈ میں نہیں، بات ہاں جانے آپ دیا اگر کریں. کاش بھائی اگر اتنے پیارے اگر ہیں دیکھیں، یار. نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. ویسے آپ کا کاش بھائی نہیں، میرا میں میرا ایک منٹ کنورسیشن. جی جی آکاش جی جی آکاش بھائی آپ سے میری بڑے اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے، میں آپ سے کنٹینیو کروں گا. مجھے ایک بات بتائیے گا اپنا عباسی بھائی، ایمانداری سے، جی جی. آپ کا بیٹا ہے؟ نہیں، ہے، بیٹی ہیں میری. بیٹیاں ہیں آپ کی. آپ خود تو لڑکے ہیں نا؟ جی جی. آپ کے ختنے ہوئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. کیوں؟ تھوڑے سے غلط ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیا. ڈیزائن